وہ روسی جوڑے میں ملبوس اس جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی تھی جسے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی خوبصورتی اور سجاوٹ سجانے والے کی لگن اور اس لمحے کے انتظار کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کی محبت اور لگاوٹ کمرے کی ہر چیز سے عیاں تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل لٹھے کی مانند سفید تھا اور آنکھیں ہر قسم کے جذبوں سے عاری تھیں، اور دل، اس میں تو بس ایک ہی چیز تھی، بے پناہ غم۔ اتنا غم کہ اس کے سینے سے نکلنے والی سرد آہیں اس کمرے میں موجود ان گرم جذبوں پر ٹھنڈی پھوار کی مانند پڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بار بار ڈبڈبانے لگتی تھیں اور کمرے کی خوبصورت شفاف دیواروں پر ایک منظر ابھرنے لگا، وہ منظر جو اس کی زندگی بھر کے بنے گئے حسین خوابوں کو قاتل تھا۔ منظر میں ایک شخص سفید کفن میں لپٹا تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر سفید تھا جیسے پورے جسم کا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے عاری، ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ وہ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس دیوار پر بننے والے اس منظر میں موجود سفید کفن والے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر اس نے کئی بار دیکھا تھا، جاگتی آنکھوں سے، سوئی پلکوں سے، اور اب اپنی شادی کی پہلی رات بھی اسے وہی منظر نظر آ رہا تھا اور اس کا دل جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کسی نہر میں کود کر اپنی جان دے دینا چاہتی تھی، مگر وہ ہل تک نہ سکی کیونکہ کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا اور وہ اندر آ چکا تھا جو آج اس کے شوہر ہونے کی مرتبے پر فائز تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اس پر اتفاقاً پڑی اور اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ بلیک رنگ کی شیروانی میں ملبوس وہ اسے موت کے فرشتے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور اس کا دل گھٹتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے اسے سلام کیا۔ اس کے لہجے کی شرینی اس کے اندر کرواہٹ گھول رہی تھی۔ اس کا گلا اس قدر خشک ہو رہا تھا کہ وہ اسے جواب تک نہ دے سکی۔ کچھ لمحے بس وہ اسے محبت سے دیکھتا رہا۔ تم میری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا صلہ ہو۔ آج تمہیں روبرو پا کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ کیسے دعا کی قبولیت انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور تب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس دعا کی قبولیت پر کس طرح سے شکر ادا کرے۔ اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے مسلنے لگا۔ اس کے سینے میں دل ایک دم سے دھڑکا تھا جسے شاید اس نے کب کا مار دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ آریز کے مرنے کے بعد اس کا دل بھی مر چکا ہے، کیونکہ وہ اس دل میں موجود سارے نرم گداز جذبے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اب اس دل کا دھڑکنا اس کے لیے کسی خطرے سے کم نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی مجرم تھی، اس کا ان خوشیوں پر کوئی حق نہ تھا۔ اس نے بے دردی سے سوچا اور سختی سے اپنا ہاتھ شاہ جہاں کے ہاتھ سے کھینچا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کی دعاؤں کو اس کے دل نے قبول نہیں کیا، مگر وہ بغیر چونکے یا برا منائے بس مسکرا دیا۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہارے دل کو تسخیر کرنا آسان نہیں ہے۔ میں نے جب تمہیں پسند کرنے کے بعد زرینہ پھپھو سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مت کرو یہ سب شاہ جہاں۔ صلہ ایک بہت پیچیدہ لڑکی ہے، اس کا دل ایک ایسا قید خانہ ہے جس میں کوئی ایک انسان سما جائے تو پھر اس قید سے کبھی نہیں نکل سکتا، نہ ہی نئے قیدی کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے سکتا ہے، چاہے پرانا قیدی مر ہی کیوں نہ جائے۔ تم کب تک اس کے دل پر دستک دیتے رہو گے اگر اس نے دروازہ نہ کھولا تو؟ کیونکہ وہ آریز کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ پھپھو نے جیسے افسوس سے ٹھنڈی آہ بھری تھی، مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اگر شادی کروں گا تو صلہ سے ہی کروں گا، کیونکہ میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اور دیکھو آج تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ حالانکہ کس قدر واویلا مچایا تھا تم نے کہ میں شاہ جہاں سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر میں نے تمہارا فیصلہ بدل لیا ہے
تو تمہارا دل بھی اپنی جانب موڑ لوں گا۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ جذبات کی شدت اس کے ہاتھوں میں سرایت کر گئی تھی اور اس کا دل سرخ انگاروں پر دہکنے لگا، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ فی الحال اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پھر سے چھڑا لیا اور بیڈ سے اٹھ کے ڈریسنگ تک آئی اور اپنی ساری جیولری اتارنے لگی۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے دل کو ہر محبت اور ہر نئے جذبے کے لیے مار دیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی جیولری اتارتی لڑکی کی جگہ اب آئینے میں ایک اور ہی منظر ابھرنے لگا تھا اور وہ اس منظر میں مکمل ڈوب گئی تھی۔ آریس، دیکھو نا یہ کس قدر خوبصورت سیٹ ہے، مجھے اپنی شادی کے لیے یہی سیٹ چاہیے۔ وہ جب آریس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جیولری شاپ سے گزری تو وہیں ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھ میں دو تین شاپنگ بیگز تھے اور وہ اپنی شکل پر کوفت لیے اسے وہیں روکنے لگا، مگر اس نے اس کی شکل دیکھے بغیر ہی دکان میں قدم رکھ لیا اور وہ جیولری دیکھنے لگی۔ مجبوراً اس سے بھی اس کے پیچھے آنا پڑا۔ وہ محبت سے وہ سیٹ دیکھ رہی تھی جب اس نے اس کے قریب آ کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ سلا، ابھی شادی کی ڈیٹ تو فکس ہونے دو یار، سارے ارمان پورے کروں گا، جو کہو گی دلا دوں گا، مگر ابھی مجھے جانا ہے، جلدی کرو نا۔ تم نے کہا تھا کہ بس ہم نے خالہ کا ڈریس ہی تو لینا ہے درزی سے، مگر تم اپنی شاپنگ کرنے بھی لگ گئی ہو، نکلو یہاں سے۔ مگر اس نے جیسے اس کی مصروفیت کی کوئی پرواہ نہ کی، اچانک سے اس کی جانب مڑی اور ایک گھوری ڈالی۔ وہ وہیں سہم گیا، کہنے لگا، ہاں دیکھ لو تسلی سے، بلکہ ایک دو سیٹ ادھر سے خرید بھی لو، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے جن میں شاپنگ بیگز تھے جو اس کی خریداری تھی۔ حالانکہ لینے تو وہ بس مما کا سوٹ ہی آئی تھی، مگر درزی کی شاپ کے ساتھ بنا شاپنگ مال اور شیشے سے جھانکتے خوبصورت رنگ اسے اٹریکٹ کر گئے، سو اسے اپنے لیے بھی 2-3 سوٹ خریدنا پڑے اور آریز جیسے زچ ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے ناز نخرے نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ آج اسے واقعی ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا اور اس کے آفس میں 100 بکھیرے ہوتے تھے، مگر اس کی ایک کال پر بھاگا چلا تھا، ورنہ وہ اسے دھمکی دیتی تھی کہ میں شادی کی تاریخ بڑھا کر دسمبر میں رکھوا دوں گی، مگر وہ باضد تھا، اس سے شادی اکتوبر میں ہی کرنی ہے، اس سے ونٹر ویڈنگ نہیں چاہیے تھی، اسے سردیوں سے چڑ تھی اور وہ تو ٹھنڈے موسموں کی دیوانی تھی۔ اور بھی وہ آفس میں تھا جب اس نے اسے کال کر کے یہاں بلوایا تھا کہ مجھے درزی کی دکان نہیں مل رہی، حالانکہ وہ اس دکان کے سامنے کھڑی اسے کال کر رہی تھی۔ کہنے لگا، ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تم واپس گھر جاؤ، میں واپسی پہ خالہ کا سوٹ لیتا ہوں۔ مگر اس نے دھمکی دی کہ ٹھیک ہے، گھر جا کر میں مما کو کہتی ہوں آپ کا ہونہار بھانجا بہت بیزی ہے، اس لیے آپ شادی کی تاریخ بڑھا دیں۔ اور وہ فٹ سے کہنے لگا کہ رکو، میں ابھی آ رہا ہوں، اور اس نے زیر لب مسکرا کر فون بند کر دیا۔ اور جب ماما کا سوٹ لینے کے بعد اس نے 2-4 جوڑے خرید لیے اور جیولری شاپ میں داخل ہوئی تو وہ بیزار ہو گیا، بار بار گھڑی دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی اور اس نے وہ سیٹ وہیں رکھ دیا اور برے منہ کے ساتھ باہر نکل۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، کہنے لگا، سلا، ہم اپنی شادی کی شاپنگ خوب تسلی سے کریں گے، ٹائم نکال کر، ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی نہ کر لیں گے۔ وہ اسے منانے لگا اور پھر سے اسے گھوری ڈالی اور کہا کہ وہ فرصت جو تمہیں کبھی دستیاب نہیں ہوگی، اور وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، بے فکر رہو، بارات میں وقت پر ہی لے کر پہنچوں گا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، وہ دونوں مسکرا رہے تھے، اور پھر اچانک آئینے کے اندر کا منظر بدل گیا اور وہ ایک ایسی لڑکی کی شبیہ ابھرنے لگی جو اپنی جیولری اتار کر ڈریسنگ پر پٹک رہی تھی اور اس کے لبوں پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ جیولری جو شاہ جہاں نے محبت سے خریدی تھی وہ اسے نوچ کر اتار رہی تھی۔
بھلا وہ اس محبت کا کیا کرتی جو اس کے دل میں سفید کفن میں لپٹی سسک رہی تھی؟ وہ بھلا اس محبت سے دستبردار ہو سکتی تھی؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے اپنے دل میں ہل چلا کر اسے کسی نئی فصل کے لیے آمادہ کرنا؟ بہت درد سہنا پڑتا ہے، بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور بہت وقت لگتا ہے۔ شاہ جہاں بیڈ پہ بیٹھا اس بات سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے آج کی اس رنگین رات کو سوگوار ہی رہنے دیا تھا۔ شاہ جہاں اس کا ماموں زاد کزن تھا، وہ اسلام آباد میں رہتے تھے اور وہ کراچی میں۔ اکثر ہی وہ مامانی کے ساتھ کراچی آتا تو اس سے فرمائش کرتا کہ مجھے ساحل سمندر پر تمہارے ساتھ جانا ہے، اور وہ مسکرا دیتی تھی کیونکہ وہ اس کے گھر مہمان بن کر آتا تھا اور اسے ساحل سمندر بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ دیکھنے میں تو سمندر بہت پرسکون ہوتا ہے مگر اس کے اندر بہت شور ہوتا ہے، یہ بالکل ہمارے دل جیسا ہوتا ہے جس کے اندر کا بھید کوئی نہیں جانتا۔ وہ یہ بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا، اور وہ واقعی اس بھید کو جان نہیں پائی تھی کہ اس سے وہ اپنے ساتھ یہاں کیوں لاتا ہے۔ اس کے لیے وہ صرف اس کا کزن تھا اور ایک اچھا دوست۔ اس کے علاوہ اس نے شاہ جہاں کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی آریز کو پسند کرتی تھی۔ آریز اس کا خالہ زاد تھا اور اس کے گھر تقریباً 7 ساتھ ہی تھے، وہ ایک ساتھ مل کر بڑے ہوئے تھے۔ شاہ جہاں کہتا تھا کہ تمہیں یاد ہے ہم بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے، میں اکثر ہی گرمیوں کی چھٹیوں میں کراچی آیا کرتا تھا۔ سب یاد تھا کس طرح سے وہ آریز اور شاہ جہاں آپس میں گہرے دوست تھے، مگر آریز نے دوستی محبت میں کب بدلی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور یہ محبت اس قدر پختہ ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ جتنی شدتیں آریز اس کے لیے رکھتا تھا اس سے کہیں زیادہ شدت اس کے دل میں اس کے لیے تھی۔ ان کی محبت بہت ہی دھواں دار قسم کی تھی اور پورے خاندان والے یہ بات جانتے تھے، اس لیے ان کی نسبت طے ہو گئی۔ مگر نہ جانے کیوں اس کی منگنی کے دن شاہ جہاں کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ اس کی منگنی کے دوسرے دن اسے ساحل پر لے گیا، کہنے لگا کہ آریز بازی مار گیا ہے، وہ واقعی بہت خوش نصیب ہے، وہ واقعی بہت خوش قسمت ہے جس کی زندگی میں تم شامل ہونے والی ہو۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ خوش قسمت تو میں ہوں جسے آریز جیسا ہم سفر ملے گا، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور میں بھی۔ ہماری دوستی کب محبت میں بدلی علم ہی نہیں ہو سکا۔ کہنے لگا دوست تو میں بھی تھا تمہارا۔ اس نے کہا آپ اب بھی میرے دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ کہنے لگا شاید میں بہت سست ہوں، بہت دیر کر دیتا ہوں، چیزیں میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تب مجھے احساس ہوتا ہے۔ اور وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں ایک کھٹکا سا لگا، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا کوئی فائدہ نہیں بتانے کا کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میری دعا ہے تم آریز کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو، میں تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دیوار نہیں بنوں گا، کیونکہ محبت محبوب کی خوشیوں میں خوش ہونے کا نام ہے۔ مگر مجھے افسوس ضرور رہے گا کہ کاش میں تم سے پہلے اپنا حال دل بیان کر لیتا تو شاید آج تمہاری انگلی میں میرے نام کی انگوٹھی ہوتی۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھی جیسے ابھی چھلک پڑیں گی، اور وہ بالکل ساکت سی اسے دیکھنے لگی، پھر نظریں چرا۔ اس نے کہا میں نے آپ کے بارے میں کبھی بھی ویسا نہیں سوچا، آئی ایم سوری اگر میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو تو۔ کہنے لگا اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا بھی نہیں، بس یہ دل قصوروار ہے اور سزا بھی یہی بھگتے گا شاید ساری زندگی۔ اور اس نے ایک دم سے اسے دیکھا اور کہا آپ کبھی بھی اپنی زندگی میرے نام پر نہیں گزاریں گے، وعدہ کریں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی بہت اچھا ہم سفر ملے، اس کے ساتھ آپ خوش رہیں۔ اس کے بعد وہ شاہ جہاں سے نہیں ملی تھی، نہ ہی وہ دوبارہ کراچی آیا تھا، اور نہ ہی اس نے ساحل سمندر پر جانے کی فرمائش کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ
کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس کے دل میں شاہ جہاں کے لیے افسوس ضرور تھا، مگر یہ افسوس آریز کی محبت پا کر دم توڑ گیا اور وہ اپنی دنیا بسانے لگی۔ انہوں نے یونیورسٹی سے اکٹھے ہی ماسٹرز کیا تھا۔ اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس کیا تھا۔ اسے کمپیوٹرز میں بہت دلچسپی تھی اور اس نے انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا تھا۔ وہ بھی اپنے بابا کی طرح لیکچرار بننا چاہتی تھی اور اس کو جلد ہی ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی اور وہ دن رات مصروف رہنے لگا۔ اسی دوران ان کے رشتے کی بات بھی چل نکلی۔ ان کی منگنی کو 4 سال گزر چکے تھے اور اب شادی کی تاریخ پر بحث چل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شادی دسمبر میں ہو، مگر آریز کی ضد تھی کہ شادی اگلے مہینے یعنی اکتوبر میں ہوگی، اور جب بھی وہ اسے بلیک میل کرنا چاہتی تو اسے تاریخ کے نام پر بلیک میل کرتی تھی اور وہ فوراً بھاگا چلا آتا تھا کیونکہ وہ کسی بھی صورت اکتوبر سے اوپر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں اس نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے کیونکہ آریز سے مزید دوری اس کے لیے بھی بہت مشکل تھی۔ وہ محبت کے اس مقام پر آ چکے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھتے تو ان کا دن طلوع نہ ہوتا اور ایک دوسرے سے بات کر کے نہ سوتے تو ساری رات کڑوٹیں بدلتے رہتے، مگر نہ جانتے نہیں تھے کہ اس محبت کی عمر کس قدر مختصر ہے۔ شاید ان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں لکھا تھا، کیونکہ جب 11 اکتوبر کو ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور اس نے اس ایک سے کال کی، ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس سے ابھی ملنا چاہتی تھی اور وہ بھاگا چلا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر خوشی تھی جسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ اس کے ہاتھ تھام کر بولا کہ اب تم بہت جلدی میری دسترس میں آ جاؤ گے۔ میرا بہت بڑا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم جب میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو میں کیا کروں گا۔ شاید اتنی خوشی سے میں مر ہی نہ جاؤں۔ اور اس نے بے اختیار اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے کہا، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، ابھی تو جینے کے دن ہے، مرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا، مذاق کر رہا تھا یار، میں تمہارے ساتھ 100 سال جینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، بس 100 سال؟ اتنی سی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اور وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، تم میری محبت کو 4 دن بھی برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ اتنے ظالم ہو تم۔ کہنے لگا، میں ظالم نہیں ہوں، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے معنی خیز باتیں اس کے کانوں کی لو سرخ کر دیتی تھی۔ اب تو وہ انگلیوں پر دن گن رہے تھے۔ انہوں نے مل کر شاپنگ کی تھی۔ اس نے اس کے سارے چاؤ پورے کیے تھے، اپنے کام کا خرچ ہونے دیا تھا، مگر اسے ناراض نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر جذباتی ہے۔ شادی کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ ان کے چہروں پر خوشیوں کے رنگ تھے اور ان کے دل خوشنما خواب بننے میں مصروف تھے جو کہ بہت جلد حقیقت بننے والے تھے، مگر یہ حقیقت اس قدر بھیانک ہوگی کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقبل کا آئینہ پہلے ہی دکھا دے تو ہم اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں میں بھی اپنے آنے والے اذیت ناک لمحوں کا ماتم کرتے رہیں، مگر یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے۔ شادی کے ٹھیک 2 دن پہلے اس نے اسے کال کی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہنے لگا کہ میری جان، اب کیا بات ہے؟ کچھ رہ گیا ہے خریدنے کو؟ اس نے کہا، اتنی اہم چیز ابھی باقی ہے، میرا ویڈنگ گفٹ ابھی خریدنا ہے جو تم نے مجھے منہ دکھائی میں دینا ہے۔ اور وہ ایک دم سے زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تو صرف اور صرف میری پسند ہوگی نا، میری چوائس ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، ہم وہ مل کر خریدیں گے۔ کہنے لگا، میں نے آرڈر کر دیا ہے، آج رات تک مجھے وہ موصول ہو جائے گا اور وہ میری طرف سے سرپرائز گفٹ ہوگا۔ اس نے کہا، مجھے آج دیکھنا ہے، تم جانتے ہو کہ مجھے سرپرائز بہت پریشان کرتے ہیں، مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوتا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھے تھوڑا سا کام کرنے دو، مجھے بہت سارا کام وائنڈ اپ کرنا ہے،
پھر 1 مہینے کی چھٹی بھی تو لینی ہے، ہم ہنی مون بھی تو گھومنے جانا ہے نا۔ اس نے کہا مجھے بہلاؤ مت اور ابھی کے ابھی آ جاؤ، میں مارکیٹ میں ہوں، مجھے پک اپ بھی کرنا ہے کیونکہ ڈرائیور اور گاڑی کو میں نے بھیج دیا ہے۔ بابا کو شاید گاڑی کی ضرورت تھی، کہنے لگا میں پک کر لیتا ہوں مگر اپنا گفٹ تمہیں ہرگز نہیں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا نہ دکھانا، میں 2 دن انتظار کر لوں گی، اور وہ ایک دم سے مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میں بس ابھی آ رہا ہوں، تم وہیں رکو، اور اس نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ آریز سے آخری کال پر بات تھی۔ اس کے بعد وہ شاید اس کی آواز کو کبھی بھی زندگی میں سن نہیں پائے گی، اور شاید وہ کبھی مسکرا بھی نہیں پائے گی، کیونکہ وہ اس کی ساری مسکراہٹیں اور خوشیاں اپنے ساتھ سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا۔ اسی مارکیٹ سے چند چیزیں اور خریدنی تھی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو اسے پہر کے 3 بج رہے تھے، اور اس کو آفس سے یہاں آتے آتے تقریباً آدھا گھنٹہ لگنا تھا۔ تب تک میں اپنی شاپنگ مکمل کر لوں گی، اور پھر ہم مل کر کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ شاپنگ مکمل کرنے کے بعد وہ ایک ریسٹورینٹ میں چلی گئی اور اپنا آرڈر بھی نوٹ کروا لیا۔ موبائل دیکھا تو 3:45 بج رہے تھے اور آریز ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے اب غصہ آنے لگا کیونکہ وہ مزید کسی کام میں الجھ گیا ہوگا۔ اس نے پھر سے اسے کال کی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ یقیناً کسی میٹنگ میں مصروف ہو گیا ہوگا، اور اس نے فون ایک سائڈ پر رکھ دیا ہوگا کہ اب پچھتا رہا میری بلا سے۔ پھر بعد میں وہ اس سے معذرت کر لے گا، مگر اس بار وہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ وہ بار بار اسے کال کیے جا رہی تھی کیونکہ اس میں صبر اور انتظار نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اصولاً تو اسے دوسری تیسری بیل پر اٹھا لینا چاہیے تھی، مگر فون کی گھنٹی بجتی رہی اور اس کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ اچانک ہی 10ویں 11ویں بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا اور تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ تم انتہائی 2 نمبر آدمی ہو، اب دیکھنا میں تم سے کیسے بدلا لیتی ہوں۔ ابھی فون کیوں اٹھایا؟ تمہیں میری اتنی ہی پرواہ ہوتی تو اب تک تم میرے سامنے بیٹھے ہوتے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی بولے جا رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے، مگر فون پر اگلی جو بات اس نے سننے کو ملی اس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک دم سے کرسی پر سے اٹھی مگر وہ نہ جانتی تھی کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہی۔ فون اس کے ہاتھوں میں کپ کپا رہا تھا۔ اس نے کہا کون بات کر رہا ہے؟ آریز کہاں ہے؟ اسے فون دو، میری بات کراؤ اس سے۔ مگر فون پر جو بات کی جا رہی تھی وہ اس کی پوری زندگی کو ایک لمحے میں ملیا میٹ کرنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ کوئی اجنبی سی آواز تھی جس میں اس کے کانوں میں کوئی سیسا پگھلا دیا ہو۔ ایک دم سے آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے اور اپنا سارا سامان چھوڑ کر پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی ریسٹورینٹ سے باہر نکلی۔ ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا، ابھی تک فون اس کے کان سے لگا تھا۔ آنکھوں کے آگے ہر منظر دھندلا تھا، اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے بس اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب انہیں ٹوٹ جانے کا سندیشہ ملے گا اور وہ کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائیں۔ ٹیکسی رکی اور وہ اس کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ اس نے کہا وہ زندہ تو ہے نا؟ کیا وہ سانس لے رہا ہے؟ آپ اسے کسی بھی نزدیکی ہاسپٹل پہنچا دیں پلیز۔ اور اسے موبائل میں ہی ایمبولینس کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں جائے اور اس کے جسم میں اپنی جان ڈال دے، جس کے جسم میں جان بس نکلنے ہی والی تھی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک روڈ پر پڑا تھا، خون میں لت پت۔ پورے کراچی کے لوگ اس قدر شفاق کیسے ہو سکتے تھے کہ اسے یوں ہی پڑا رہنے دیں؟ انہیں اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچانا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم سے فون میں ہی چلانے لگی، مگر وہ اجنبی انسان جس کا لہجہ بہت ہی نارمل سا تھا، جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو،
کہنے لگا اسے ایمبولینس میں ڈال دیا گیا ہے مگر اس کا خون کافی بہہ چکا ہے، شاید وہ رستے میں ہی۔ اور اس نے ایک دم چلا کر کہا یو شٹ اپ۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی ایک دم چونک کر اس کی جانب پلٹا۔ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، بس ابھی برباد ہونے ہی والی تھی اور اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی ٹوٹی بکھری سانسوں کے درمیان ہاسپٹل کے کوریڈور میں بھاگتی جا رہی تھی۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھاگ کیسے رہی، کیونکہ اس کی جان تو بالکل نکل چکی تھی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی روم کے سامنے وہ فرش پر ڈھیر ہو کر داڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان شیشے کے بند دروازوں کے پیچھے اس جان کی کوئی اس جسم سے کھینچ کر نکال رہا ہے اور وہ اتنی بے بس ہے کہ واپس اس جسم کے اندر جان نہیں ڈال سکتی۔ وہ اجنبی لڑکا جس کے ہاتھ میں آریز کا موبائل تھا وہ بھی اس کے ساتھ آ بیٹھا، کہنے لگا آپ یہ موبائل رکھ لیں، ان کے گھر بھی کال آئی تھی، میں نے ان کو بھی اطلاع دے دی ہے، شاید ان کی مما تھی، وہ بس پہنچنے والی ہوں گی۔ وہ آریز کے موبائل کو ہاتھوں میں تھام کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے موبائل پر تھوڑا سا خون بھی لگا تھا جسے اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر اتار لیا۔ یہ خون اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ آریز کہتا تھا مجھے سرخ رنگ بہت پسند ہے، میں تو اس لمحے کے انتظار میں تڑپا جا رہا ہوں جب تمہیں سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھوں گا۔ کیا اسے اس بات کا اندازہ تھا اسے اس جوڑے میں ملبوس دیکھنے سے پہلے وہ خود ہی سرخ رنگ میں رنگ جائے گا؟ اس کی باتیں، اس کا لہجہ ہر طرف سے اس کے کانوں میں شور مچا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک ڈاکٹر باہر آیا اور وہ اس کی شکل دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے نام کا سرخ جوڑا نہیں پہن پائے گی، کیونکہ وہ سرخ جوڑا اب سفید کفن میں بدل چکا تھا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور فرش پر منہ رکھے چیخنے چلانے لگی۔ اس نے بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، مگر آنکھیں بند کرنے سے حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس حقیقت کو تو ہمیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور چاہے یہ کس قدر تلخ کیوں نہ ہو اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ پھر سب کچھ جیسے اس کی نظروں کے سامنے سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی کی فلم اس کی نظروں کے سامنے چل رہی تھی، جس میں وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس کی زندگی کے اکثر پلوں میں تو آریز اس کے پہلو کے ساتھ لگ کر چلا کرتا تھا۔ آج اس کی لاش اسٹریچر پر پڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا جو ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ بند تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے اسے سامنے پا کر اپنی آنکھیں بند کی ہوں۔ آج وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے کہا اٹھو آریز، تمہاری دلہن تمہاری منتظر ہے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر اپنے دلہے کو دیکھنے کی شدت سے طلبگار ہے کہ شاید وہ اس کھڑکی کے کسی درس میں سے ہلکا سا نظر آ جائے۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب مذاق مت کرو، میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی فون بھی نہیں کروں گی کہ آ جاؤ میرے پاس۔ اس بار مجھے معاف کر دو، میرے آنسو تم سے سوال کرتے ہیں، میرا دل تمہیں پکارتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اور پھر اچانک ہی ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا ہوتا گیا اور وہ وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو آریز کا کفن میں لپٹا وجود اس کے سامنے تھا۔ ہر طرف صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی اور وہ بالکل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے چھو رہی تھی، اپنی انگلیوں کے پوروں کے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ نہ جانے اس کے سارے آنسو کہاں غائب ہو گئے تھے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورتیں اسے جھنجھوڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم تھوڑا سا رو لو اور تمہارے دل کا غبار نکل جائے گا، اور وہ انہیں کیا بتاتی کہ جب دل ہی غم کا غبار بن جائے
تو کیا کریں؟ اور پھر وہ خاموش چہرہ بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے اس سے بہت پکارا مگر اس نے پلٹ کر اس کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا۔ وہ کس قدر دغا باز نکلا تھا، اس نے اس کی پکار کا جواب تک نہ دیا۔ اس نے جیسے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کی ساری زندگی بھی اس کے لیے روتی رہوں گی، تو وہ ایک بار بھی میرے سامنے آ کر اس کے آنسو صاف نہیں کرے گا۔ بے شک وہ ایک شفاق انسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ساحل سمندر پر کھڑی ہے اور اچانک سے ایک سفید ہاتھ کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بالکل ایک سفید ہالا تھا۔ اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ وہ نظر بھر کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیکھ کر ویسے ہی مسکرانے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید ہالا سرخ رنگ میں بدلنے لگا، یوں جیسے بادلوں کا ایک ٹکڑا اس کے سر پر آیا ہو اور سرخ رنگ اس کے اوپر انڈیل کر چلتا بنا ہو، اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس نے اس کے کان میں ایک سرگوشی کی تھی جس نے اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ زور سے پکڑتی اور جانے دیتی، ایک دم سے وہ اڑتا ہوا آسمان میں کہیں دور چلا گیا۔ ایک جھٹکے سے وہ بستر پر سے اٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ نکلی تھی، یا شاید آریس کے نام کی سرگوشی۔ اس نے پورے 3 سال کے بعد اسے اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ کس قدر عجیب خواب تھا۔ پہلے وہ مسکرا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پھر اس نے اس کے کان میں عجیب بات کہی تھی، اور پھر ایک دم سے وہ ہاتھ چھڑا کر چلا گیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس دھڑم سے فرش پر گرا اور چٹاخ کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ جہاں کی آواز آئی جو اسے واپس اپنی دنیا میں لے آئی، اور وہ صوفے پر پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک ہی اٹھ بیٹھا، کہنے لگا، سلا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے قریب آنے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ وہ اسے منع کرتی اور اسے اپنے قریب نہ آنے دیتی کہ اچانک اس کے منہ سے ایک ہلکی سی کرہ نکلی۔ اس نے جلدی سے ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کے سفید پیروں پر سرخ نشانات پڑ چکے تھے۔ کانچ شاید اس کے پیر میں چبھا تھا اور اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ، کیونکہ اسے بلڈ فوبیا تھا۔ وہ خون کو دیکھ کر پاگل ہونے لگتی تھی، اپنے آپ سے باہر ہونے لگتی تھی، اور وہ یہ بات جانتا تھا۔ کہنے لگا، پریشان مت ہو، بس ہلکی سی چوٹ آئی ہے، میں خود ہی بینڈیج کر لوں گا، تم پلیز لیٹ جاؤ، غلطی اس کی نہیں تھی۔ پھر بھی وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ساری اذیت پھر سے میرے دماغ میں تازہ ہو گئی جس سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو وہ اور بھی زیادہ شرمسار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، سلا ادھر دیکھو میری طرف، آپ میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہے، میں نے پٹی لگا دی ہے، پلیز آنکھیں کھولو اپنی۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں روانی آ چکی تھی۔ یہ غم شاید اس اکیلی کو کھا جاتا، اس کا بانٹنا جانا ضروری تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور شاہ جہاں کے سینے میں سر چھپا لیا، اور وہ بالکل ساکت سا رہ گیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کی طرف یوں پیش قدمی کرے گی۔ وہ شادی کے پورے 2 مہینے اس کے قریب تک نہیں گئی تھی، نہ ہی اس نے اسے فورس کیا تھا، مگر آج یوں اس کے ساتھ لگی تھی جیسے کوئی بچہ ڈر کر اپنی ماں کے سینے میں پناہ لیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا، اس کا سر چومنے لگا، کہنے لگا، میں جانتا ہوں سلا، تمہارے اندر بے پناہ غم ہے، تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید اب تک ٹوٹ چکی ہوتی،
مگر تم ایک بہادر لڑکی ہو، تمہیں لگتا تھا کہ تم اس غم سے اکیلے لڑ لو گی، مگر آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو دل میں تب تک پنجے گاڑ بیٹھے رہتے ہیں جب تک ہم اپنے دل کی کھڑکیاں بند رکھتے ہیں، جب ہم کسی ایک کی خوشی کے چھین جانے سے دوسری خوشیوں کے دروازے اپنے لیے بند کر دیتے ہیں۔ شاید تم خود کو اذیت دے رہی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اس اذیت سے باہر آ جاؤ، اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ اس نے پہلی بار اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کیا تھا اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کا لمس تسکین پہنچا رہا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سارے جسم کے کانٹے آہستہ آہستہ وہ اپنے پوروں سے چن رہا ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ وہ جو سمجھتی تھی کہ اس کے وجود کو صرف اور صرف آریز ہی خوشی پہنچا سکتا تھا، وہ چلا گیا تھا تو اسے لگا تھا کہ اب ہر خوشی اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب وہ آپ کو بہت گہرا دکھ دیتا ہے تو وہی آپ کے لیے نئی امیدوں کے دروازے کھولتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اکیلے نہیں نمٹ سکتے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مسیحا کی تلاش ہوتی ہے۔ ایک دم سے اسے اس کا خواب یاد آ گیا جس میں آریز نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تھی اور اس کی روح تک ہل گئی۔ اس نے کہا تھا، سلا میری محبت کو شاہ جہاں میں تلاش کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا اور پھر مٹھی بند کر کے ہٹا لیا، کہنے لگا کہ اب تمہارا دل بالکل آزاد ہے، جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دور اوپر آسمانوں میں چلا گیا تھا اور اس کی آنکھ کھلی تھی۔ شاید وہ بھی جان گیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ کس قدر اذیت میں ہے، کیونکہ وہ خود اس کو موت کا مجرم سمجھتی تھی۔ نہ وہ اس دن اسے کال کرتی اور نہ وہ بھاگا چلاتا اور نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ خود کو اس لیے بھی اذیت دے رہی کیونکہ وہ اس کی مجرم تھی، مگر اس نے اسے ہر جرم سے آزاد کر دیا تھا اور وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ آج پورے 3 سال بعد اس کا دل ایک نئی محبت کے لیے تیار تھا، کیونکہ دل محبت کے بنا بالکل بنجر اور ویران ہوتے، انہیں ہر حال میں محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے شاہ جہاں کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا اور اس کے بال سہلا رہا۔ شاہ جہاں ایک ایسا انسان تھا جس نے اسے سمجھا تھا، اس سے وقت دیا تھا اور اس کے مزاج سے اس سے زیادہ واقف تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ایک دم سے اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے میں بیٹھ لیا، کہنے لگا کہ تمہارا شکریہ سلا، تم نے اپنے دل کو خالی کر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس دل میں اس قدر محبت اور چاہت بھروں گا کہ تمہاری ساری اذیتوں کے ازالے ہو جائیں، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور محبت سے بڑا مرہم بلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور وہ بھی اس کے سینے میں سر جھکائے اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہو چکی تھی کہ محبت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔